الرحیم. وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ. میرے ساتھ ہیں حسب معمول میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. ہمارا موضوع وہی ہوگا، سیاسی حالات پاکستان کے، مملکت خداداد کے. ویسے تو دنیا کے اندر 219 کے قریب ممالک ہیں یا شاید زیادہ ہوں. 159 اور 69 کے درمیان ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کی، یعنی وہ ممبرز ہیں ان کے، وہ کچھ ممبر تو سارے ہوتے ہیں لیکن کچھ وہ جو ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں ان کو اپناتے ہیں. مملکت خداداد پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہے جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس، چارٹرڈ آف ان کے جو بزنس ہیں، ان کے رولز ہیں، وہ اپنائے ہوئے ہیں آفیشلی. افسوس یہ ہے کہ کل پرسوں سیمینار تھا اسلام آباد میں، وہاں پہ بلوچستان کے وہ لوگ جن کے اپنے پیارے ان سے بچھڑے ہوئے ہیں، غائب ہیں. ایک ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے، اس کا صدمہ، اس کا جو ہوتا ہے نا پریشانی، وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے. وی ہیو ٹو سی دیٹ، اور اس کو دفن کر دیا، اس کے بعد چلے گئے، ہر ایک نے واپس جانا ہے. اب جو بندہ غائب ہو جاتا ہے، خواہ وہ یورپ کے راستے میں غائب ہو، خواہ وہ پردیس نوکری جا کے غائب ہو جائے، یا وہ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی پیاروں کو نظر نہ آئے اور پھر وہ کہیں نادیدہ قوتیں اس کو لے جائیں، اس کا دکھ ہوتا ہے. میں نے مختلف لوگوں کی تقاریر سنی. ایک بچی تھی، شی واز 13 اور 14، 3 سال سے وہ اپنے پیاروں کو اسلام آباد کی ان سڑکوں پہ ڈھونڈ رہی ہے جہاں پہ کبھی ان بنگالیوں نے کہا تھا کہ ہماری پٹسن کی جو آمدن ہے، ہمارا جو پسینہ ہے، اس کو اس اسلام آباد کی سڑکوں کی تارکول میں ملا دیا گیا ہے. اس کے بعد گوادر میں نے تقاریر سنی، خواتین کا دھرنا دیکھا. جب مرد ریلی میں گئے تو خواتین نے دھرنا دیا، اور ہماری مملکت کی طاقتور قوتوں نے وہاں پہ 5600 کچھ لوگ جدید اسلحہ سے لیس کرتے ہوئے ان خواتین کے دھرنے کا گھیراؤ کیا. وہاں پہ ایک تقریر تھی کہ 1970 میں بنگالیوں نے اپنے پانیوں کی، اپنی پٹسن کی، اپنی وسائل کی خاطر اپنے پہ ظلم و ستم کے خلاف آزادی حاصل کی، اور آج بلوچستان کے لوگ بھی سڑکوں پہ یہی دہائی دے رہے ہیں. پاٹا وارا تو آگے تھا، ہم کشمیریوں کی بات آتی ہے. میں نے کہا تھا کہ پانی لے جائیں، بجلی لے جائیں، ہم اندھیروں میں رکھتے رہیں، پیاسے مریں گے. یزید کے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، حسینی سنت ہے، پیاسے رہو، کوئی بات نہیں. لیکن جب سے ہماری نوجوان بچیاں، بیٹیوں کو اٹھا کے ان کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں، اغوا کیے جا رہا ہے، غیر ریاستی لوگ کر رہے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے. ڈڈیال کا واقعہ ہوا، میرپور کا ہوا، اور پرسوں نیلم، وادی نیلم، میں شوکت صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، میں ان کا ٹائم لے رہا ہوں. وادی نیلم میں 3 کالج جاتی ہوئی بچیوں کو سرے راہ ایک کیری ڈبہ اٹھاتا ہے، کالے رنگ کا کیری ڈبہ، نقاب پوش ہے، اور پھر ان میں سے ایک بچی جس کا نام ہے رباب، وہ بچی چھلانگ لگاتی ہے. پوٹھی زیارت نام کا وہ علاقہ ہے جہاں کی وہ لڑکی رہنے والی ہے، اور پھر وہ لڑکی ایک موڑ آتا ہے، کیری ڈبے کا دروازے کا جو ہینڈل اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں اس بچی کو، میں اس کی عظمت کو سلام، اس بچی کی دلیری کو سلام، اس بچی کی ماں کو سلام جس نے ایسی بچی پیدا کی. اس نے دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا دی. وہاں پہ کچھ لوگ تھے، کیری ڈبے والے بھاگ گئے، دونوں لڑکیاں بھاگ گئی. خیر، اس پہ بات کریں گے شوکت صاحب کے ساتھ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اور سر کہندے نے کمزور جو بندہ ہوتا ہے نا، کمزور، وہ زبان سے ہی کوئی تھوڑا بہت رو پٹ لیتا ہے،
تو کمزور تو ہم ہیں، میں مانتا ہوں. پاکستان کے ایک وزیر تھے، ان کو وہاں پہ پارلیمنٹ میں گئے تو ان کو کہا کہ تلاشی دیں، ان کی رعونت دیکھیں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں ناک، وہ کیا کہتے ہیں جی گردن میں وہ سریا دیکھیں، کہ ان کو کہا جی میں تلاشی نہیں دوں گا، ان کے واپس چلے جائیں. پھر ڈڈائی سے کہتے ہیں میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی توہین کراؤں. یہ توہین ہے بھائی، رولز ہیں، آپ استعمال کر لیں. اس کے بعد عمران صاحب نے میاں والی میں کہا کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے، بہت باہر سے لوگ آئیں گے اور کام بھی کریں گے. اور لیکن ایک بات بتاؤں، یہ نیب جو محکمہ ہے، اس کے جو پروسیکیوٹر ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کہیں چنگی طرح لا کیا ہوا ہے، کہ ان کے پاس مقدموں کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ فائل ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس فوٹو کاپیوں پہ چلان ہیں اپوزیشن کے لیڈروں کے، زرداری صاحب کے سارے مقدموں کا ریکارڈ گم گیا ہے. اور یہ ہم نے ہائی کورٹ میں بھیجا تھا، سپریم کورٹ میں بھیجا تھا، غائب ہو گیا ہے. اس کے بعد مطلب عجیب سی بات ہے. خیر چلے، جو انہوں نے کیا وہ خود بھگتیں گے. ایف آئی اے نے بھی کہا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف. اور ٹی ٹی پی ہے نا، تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ جنگ بندی ختم کر دی ہے اور پاکستان کی حکومت اور اداروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، مادے کی پاسداری نہیں کی. اور افغان طالب علموں نے کہا، وہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی ہماری برانچ نہیں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور آپس میں اتفاق رکھے، اور پاکستانی اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری کریں. جناب اب میں آپ کے پاس ہوں، 2-3 موضوع دیے آپ کو، اب جون سا مناسب سمجھے آج اس پہ بات کریں. یقیناً سب سے پہلے تو ہم عذاب کشمیر سے ہی شروع کرتے ہیں، جس کو شارانہ مبالغہ آرائی کے طور پر آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. وہاں آئے دن سیریز آف انسیڈنٹ ہے اغوا کے، خاص کر کے جو اسکول گوئنگ بچیاں ہیں، انڈر 16 پیدا. اور آپ نے تمہید میں درستی فرمایا، یہ واقعات جو ہے وہ تسلسل سے ہو رہے ہیں اب، اور تسلسل سے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہو رہے ہیں. جی اور کچھ جگہوں پہ تو ملزمان کو پکڑا گیا ہے اور کچھ جگہوں پہ ابھی تک ملزمان نہیں پکڑے گئے. جی آپ نے جس بچی کا ذکر کیا، یقیناً وہ قابل تحسین بھی ہے، اور اس کی جرات اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جس نے چھلانگ لگائی ہے. اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی ہے. وہ زخمی بھی ہوئی ہے، لیکن اس گاڑی میں اور بھی بچیاں اغوا کی، تین تو یہ اپنی کولیگز تھی نا، جس میں دو اس کی کولیگ تھی، جو کولیگ نہیں تھی وہ پہلے ہی اس کو پکڑ کے لے کے آئے تھے کہیں سے. تو دو اس کے علاوہ تھی جو بیک سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. جی اور اس وقت تک وہ گاڑی پکڑی نہیں نہیں جاتی. پتا، نہیں. یہ بہت ہی تشویشناک خبر ہے. اور جو نام نہاد وہاں رہنمایان قوم و ملک و ملت بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار پہ، جو آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے. پہلے جو پروٹیکشنز تھی لوگوں کے لیے، جابز کی، لوکل لوگوں کے لیے، ان میں ترمیم کے دستخط کر کے اب نان لوکلز پر ملازمت نوازشات ہو رہی ہیں. نوازشات ہو رہی ہیں. اور یہ یقیناً فیڈرل منسٹرز کے کوئی منظور نظر لوگ ہوں گے یقیناً. شوق صاحب میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب کے جو حلقے ہیں نا، جی وہ جو یہ ہمارے لوگ اس طرف جا کے اپنے استقبال کو بڑا خوش آمد کرانا چاہتے ہیں، اور اس لیے مقامی لوگوں سے یہ رابطے رکھتے ہیں. میں سوچ ہی بتاتا. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا
رشتے ناتے ہر چیز ہے، ان کے لیے تو یہ کسی قسم کی کوئی ملازمت فراہم کرنے نہ وہ یہ نہیں ہے. تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے، اس کے ہائی کورٹ میں گزشتہ 1.5 سال سے ایک جج ہے جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کے طور پہ، باقی ساری پوسٹ خالی ہیں. اب ایک کیا پیچھے ایک اڈاک ہٹا کیا ہے. اس کے بعد کئی ایک جگہیں ایسی ہیں جس میں یہ لوگوں کو بھرتیاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن باہر سے جو لوگ آتے ہیں 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو بھاری رقوم رشوت کے طور پر، بالکل اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اتھارٹی کی سفارش. پاورفل اتھارٹی کی سفارش ہوگی. سفارش کیا ہوگی؟ حکم ہوگا کہ ان وہی کو آپ نے اکوموڈیٹ ہم کر. عزت دار لفظ کہتے ہیں، سفارش کہہ دیتے ہیں نا. اور جو ظاہر ہے جو لوکل رول آف بزنس ہیں ان کے مطابق ہے، جو اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے وہ گریڈ جو ہے وہ 1 سے لے کے تو 17 تک جو ہے وہ نہیں لے سکتا ملازمت. بالکل ایسے ہی ہے. تا وقت ہے کہ ان رولز کو نرم نہ کیا جائے اور کسی مخصوص منظور نظر کے لیے ان رولز کو نرم کر کے اس کو تعینات نہ کیا جائے. اور یہاں بھی یہی ہوا، اور یہ کوئی اعلیٰ بیوروکریسی کے افسران نہیں، بلکہ وہ چھوٹے لیول کی جو ہے نا وہ گریڈ 12 13 14 اس طرح کے. اور آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے، جن کا جو ہیڈ ہے وہ آئی جی ہوتا ہے جو پاکستان سے جاتا ہے. they are unable to protect the life, the dignity and the property. پراپرٹیز پہ جو ہے نا وہ فوجی قبضے کر رہے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہ حکومت پوچھ سکتی ہے اور نہ عدالتیں پوچھ سکتی ہیں. مقامی لوگ جو احتجاج کرتے ہیں ان کی نشاندہی کر کے بعد میں ان کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کی مار پیٹ کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو دریا برد کر دیں گے. غریب لوگ ہیں جن کی سنوائی نہیں ہوتی. تو زندگی چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے آدمی بچانے کی حد المقدور کوشش کرتا ہے، اور لوگ ڈر جاتے ہیں. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ دریا بچاؤ تحریک جو تھی تحریک گزشتہ تقریباً 2.5 سال سے جاری ہے، جس میں پاکستان کی کشمیر کی سول سوسائٹی، بالخصوص مظفر آباد کی وکلا برادری، سارے جو ہے وہ دھرنے بھی دے رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن ان کو بھی یہ 1-2 دفعہ ان کے دھرنوں پہ ریڈ کر کے ان کو مارا پیٹا گیا ہے. وہ مظفر آباد ایم ڈی میں پلاٹوں پہ آگے کھودے ہوتے ہیں. وہ اس لیے یہ ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور قابل غور بھی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خصوصی حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور ڈائسپورا کشمیری irrespective آف the ideologies اور پارٹیز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ انہیں ہماری محبت کی بھی ضرورت ہے، ہماری توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے لیے آواز اٹھانا، یعنی وائس لیس لوگوں کے لیے جو ڈائسپورا ہے اس کو آواز اٹھانا یہ اس کا فرض بھی ہے، اس کے کانشیسنس کا تقاضا بھی ہے. اور نسبتاً آزاد معاشروں میں رہنے والے کشمیریوں کو ان کے بارے میں پارٹیوں کے مفادات سے بالا تر ہو کے نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ اپنے رد عمل کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اور اتھارٹیز کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ
لوگوں کو کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اور اغوا کی ان وارداتوں میں جو لوگ ملوث ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک آرگنائز کرائم ہے، جس میں بھمبر میں، میر پور میں، اور پھر مظفر آباد میں. اور یہ مظفر آباد میں کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. اور کئی جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آج سے کوئی آئی تھنک کہ 8-9 ماہ پہلے کوہٹا میں ایک ماں اور بیٹی کو قتل کر دیا گیا. ان کو ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. اور کئی قاتل جو ہے وہ ناؤن ہیں، لیکن ان پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، اور بلکہ دھیرے دھیرے وہ کیس جو ہے وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں نے جو مختلف قبیلوں کے سو کالڈ معززین ہیں، انہوں نے آپس میں کوئی بندر بانٹ کر لی ہے. اور اب غریبوں کو جب بڑے آپس میں سمجھوتے کر لیتے ہیں اور کوئی مفاداتی صلح صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر غریبوں کے لیے کوئی سپیس نہیں بچتا. اور یقیناً جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ڈے ٹو ڈے ایشوز کو یا اس طرح کے شفاق واقعات پر کوئی سو موٹو بھی نہیں لیتے، اور نہ ہی اس پہ کوئی نظر رکھتے ہیں کہ بھئی کیا پروگرس ہوئی ہے، قاتلین کو پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا ہے، اور اگر کوئی صلح صفائی بھی ہوئی ہے تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. تو یہ ایک بری حالت ہے. اور اس حالت میں جو احتجاج بھی ہوتے ہیں، یقیناً لوگ غریب بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، اور کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں، وہ اپنے جذبات برہمی کا ایک دو مظاہروں سے کر سکتے ہیں، چونکہ ایک آرگنائز سول سوسائٹی تو آزاد کشمیر میں وجود نہیں رکھتی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیسز ایسے ہیں جو توجہ طلب ہیں، اور اس پہ ہمیں کانسٹنٹلی اس کو واچ کرنا ہے، اور ان کی پروگرس جو ہے وہ حکمرانوں سے مانگنی ہے کہ انہوں نے کیا پروگرس کی. اور وہ بچیاں جن کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک نہ وہ گاڑی پکڑی گئی ہے اور نہ ان بچیوں کو برآمد کیا گیا ہے، یہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ریاست تمام اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایسے درندہ سبت لوگوں کو جو احترام آدمیت سے شناسا نہیں ہیں، ان کو پکڑا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اور اب تو ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جتنے بھی نن کشمیری جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آ کے آباد ہوئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو ان کا ریکارڈ مرتب کیا جانا چاہیے، اور ان کو پابند کیا جانا چاہیے کہ جب وہ آزاد کشمیر کی سرزمین چھوڑیں تو وہ مقامی تھانے کو باقاعدہ رپورٹ کر کے جائیں. ورنہ نہیں تو رات کے اندھیرے میں کسی ایک بچے کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، جب کسی کو مال چوری کر لیتے ہیں، اور پھر بیچارہ مظلوم انسان جو ہے وہ ہائے فریاد کر کے تو جو چپ ہو جاتا ہے. جی تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ واقعات ہیں، اور ان واقعات پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جی باقی جو آپ نے جو عمومی جو تبصرہ کیا ہے، اور جس طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے حالات بھی خاصے نازک ہیں، وہ معاشی لحاظ سے بھی جی کہ دن بدن جو ہے وہ پاکستان میں معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں، ذرائع آمدن جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، بے روزگاری کا تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے، اور پاکستان ہے پورا ہی اس پہ سراپا احتجاج ہے. جی ادھر جو ہے لا لسنس بھی اپنے پورے عروج پہ ہے. جی
جس کو جو مرضی آتی ہے وہ وہی کرتا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے جو گوادر کا ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جی کی، اور اس کے 2-3 اہم مسائل تھے جن کی طرف لوگ فقتاً فوقتاً وقت کے حکمرانوں کو یاد دہانی کراتے رہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے جو ضروریات کا دار و مدار جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جی، معاشی مفادات وابستہ تھے، جس میں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے برسہ برسے۔ وہی، اور کیا ہوتا مچھلی جی۔ اب وہاں جو ہے کچھ فورن جن کو کہتے ہیں وہ ٹرولرز، جی جی، اب ظاہر ہے ان کے پاس تو باقاعدہ آرگنائز جہاز ہیں، وہ تو ایک اسپیشل قسم کے جال ہیں، وہ جو مشین پھینکتی ہے۔ جہازیں ہیں، مشینیں ہیں، اور وہ سمندر سے جو ہے گوادر کے سمندر سے مچھلی جو ہے وہ ساری پکڑ لیتے ہیں، اور بیچارے مقامی جو مچھیرے ہیں یا لوگ ہیں وہ پورا دن ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور بے روزگاری اس کی جو ہے، یعنی لوگوں کو روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے لیے پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، یوں تو عمومی بلوچستان جو ہے ایک فریکچر سوسائٹی ہے، لوگوں کے جو عمومی مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور غریب دن بہ دن غریب ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے مال و متاع میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ پرائم منسٹر پاکستان نے 2-3 دفعہ یہ کہا کہ میں نے نوٹس لے لیا پانی کے ایشو پہ اور اس جو مچھلی کے مسائل تھے، لیکن وزیر اعظم کی ریٹ جو ہے وہ اب اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔ وہ جس جگہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا، آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بالکل برعکس۔ تو وہ ختم ہو گیا کام۔ عمران خان صاحب کی حکومت تو اپنی ریٹ جو ہے وہ ختم کر چکی ہے، اب ان کی کوئی سن نہیں رہا۔ ان کے پاس ایک ہی بس ہے وہ آپشن ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں کو گالیاں دیں اور نیب کے ادارے کو ان کے خلاف استعمال کرے، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ چونکہ آج کل ان کی بڑی کوشش ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف، اس کو جیل بھیجے، اس کو بھی، اور پنجاب کا جو اپوزیشن لیڈر ہے جو ان کا فرزند ہے حمزہ شہباز، ان دونوں کو کسی طریقے سے جیل بھیجا جائے۔ ایک تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے کوئی تحریک عدم اعتماد پنجاب اور مرکز میں لانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس پہ کوئی ان کی سیریس ڈیبیٹ میں ہے، اور حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو حکومت ہے معرض وجود میں آئے، اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے اور اس کا فوری ٹاسک کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو خبریں اب ڈیلی تقریباً آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو محترم نواز شریف صاحب تھے، جو عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں شاید کچھ ریزرویشنز رکھے تھے، ان کے پاس بھی، کیونکہ جب زرداری صاحب نے یہ چیز اس پہ بہت زور دیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ نمبرز کہاں ہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ اس آپشن کو اس لیے ترک کر دیا گیا تھا کہ آج تک جتنی بھی تحریکیں عدم اعتماد کی پیش ہوئی ہیں کوئی کامیاب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جہاں اپوزیشن کا عدد پورا بھی ہو تب بھی ہو، وہاں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور چیئرمین سینٹ والا مسئلہ تھا نا جی، اپوزیشن کے اذہان میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے
کہ اس کی مرضی کے بغیر ہم اس طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں لا سکتے۔ نواز شریف صاحب نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے قیام کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کی عدالت میں بھی رکھی، جس میں جنرل باجوہ کا رول، جنرل فیض حمید کا رول بطور ISI چیف، اور بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں دو تین ٹرمنالوجیز بڑی مشہور ہوئی ہے۔ ایک تو محکمہ زراعت جو ہے وہ لوگوں کو، MNAs کو، امیدواروں کو، پارٹی کے مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے جو مقتدر لیڈرز تھے ان کو وہ پکڑتے تھے، 1-2-3 گھنٹے کے لیے ان کو اغوا کرتے تھے، مار پیٹ کر کے چھوڑ جاتے تھے، اور وہ ISI کا نام تک لینے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر ٹرمنالوجیز جب لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا اور ان سے کہا گیا کہ ISI کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو انہی وہ جو بیچارے اغوا شدہ لوگ تھے جن پہ تشدد کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا کہ جی آپ یہ نہ کہیں، ISI کا نام نہ لیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جی وہ محکمہ زراعت والے تھے۔ پھر جو ہے وہ کچھ صحافیوں کو جو ذرا تھوڑے سے آؤٹ اسٹینڈنگ کے ساتھ بولتے تھے یا کوئی رپورٹس لاتے تھے، تو پھر بڑا مشہور ہوا وہ سیر والا شمالی علاقہ جات، شمالی علاقہ جات کی سیر پہ گئے ہوئے تھے جی۔ اور تھریڈ یہی ہوتی تھی کہ اگر آپ نے درست نشاندہی کی تو پھر نہ صرف آپ کو آئندہ اغوا کیا جائے گا بلکہ آپ کو گولی بھی ماری دی جائے گی اور آپ بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی مزاحمت، ڈیفرنٹ طرح کے بیانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کی زبان بندی کے لیے، تو ان کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاتی ہے، بھلے وہ اسلام آباد میں ہی کسی سیف موس میں ہوں یا کسی حکومت خانے میں ہوں، اور جن لوگوں پہ تشدد ہوتا تھا تو وہ تشدد بجائے اداروں، یعنی جو ادارے تشدد کرتے ہیں ان کا نام لینے کے بجائے ان بے ضرر محکموں کا، جیسے محکمہ زراعت کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اور اب بلوچستان میں دیکھو، ایک تو تحریک چل رہی تھی وہاں بلوچستان کی آزادی کی، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے لوگ پہاڑوں پہ ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پہ وہاں گمشدگیوں کا بھی سوال زیر غور ہے۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، کئی سو میل کے لانگ مارچز بھی ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے عورتوں اور بوڑھوں تک۔ ماما قدیر آج کتنے عرصے سے جو ہے نا وہ دھرنے دیے بیٹھے ہیں اپنے ان لوگوں کو جن کے اپنے پیارے جو ہے وہ مسنگ ہیں، ان کی برآمدگی کے لیے۔ پاکستان کی سول سوسائٹی، وکلا، صحافی، پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے، جس آپ نے سیمینار کا ذکر کیا اسلام آباد میں، ہم نے 10 تاریخ کو، میں نے بھی اس پہ تھوڑا سا جی تبصرہ، آپ نے بات کی تھی بلوچستان، وہ تھی نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی کی، پارٹی، جی BNP، ہاں، جی سردار عطا اللہ منگل کی پارٹی۔ جی جی تو اب میں یہ ہے کہ یہ جس پر بڑے پیمانے پہ بلوچستان میں خواتین باہر نکلی ہیں جی ہزاروں کی تعداد میں، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان خواتین یا ان مظاہرین کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے عوامی ورکر پارٹی کے سربراہ یوسف مستی خان کے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف غداری کی جو FIR درج کی گئی، اور وہ کینسر پیشنٹ بھی ہیں۔ جی اور ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ان کی بڑی مشہور سپیچ بھی تھی، جس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو، بشمول شہباز شریف صاحب کو، کہ بھئی جب تک کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں ان کی درست انداز میں نشاندہی نہیں کریں گے، اور اپنی جدوجہد کا محور، ہماری جدوجہد کا نقطۂ ماسکہ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوگا
تو ہم پھر کوئی نہ کوئی جمہوریت کے نام پہ گھونسلہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو رول آف لا کو انشور کرے، جو ٹرانسپیرنسی کو ممکن بنائے، جو اکاؤنٹیبلٹی کو ممکن بنائے، اور اس ملک کے عوام کے جو فوری اور عمومی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی۔ اور آج بھی صورتحال یوں کی تیوں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اب جو مہاجر یعنی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب، انہوں نے بھی ایک بڑی زوردار قسم کی سپیچ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے کہ موجودہ پاکستان سے لوگوں کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی اپنی تاریخی قوموں کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اردو سپیکنگ ہیں اور سندھی سپیکنگ، یہ مل کر تو سندھ دیش کو ممکن بنائیں۔ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے یہ اس کو میں تو اس کو تحریک انتفاضہ کہتا ہوں، جو بلوچستان میں سے بلوچستان کے عوام، اس میں خواتین، مرد اور سارے لوگ شامل ہیں، وہ باہر نکل آئے ہیں اپنے اوپر ہونے والی ظلم زیادتیوں اور اپنے حقوق کے جو ان کے غصب شدہ حقوق ہے ان کی بحالی کے لیے۔ تو یہ تحریکوں کا ایک نیا موڑ ہوتا ہے جس وقت لوگوں کی اتنی بڑے پیمانے پہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، تو پھر یہ تحریکیں اپنے لوجیکل اینڈ تک جاتی ہیں، اور وہ لاجیکل اینڈ جو آپ نے 1971 کا ذکر جی کیا، تو بنگلہ جی دیش میں بھی اسی طرح پہلے جب مشرقی پاکستان تھا تو کبھی مطلب جو صنعتی مزدور تھے کبھی وہ ہڑتالیں کرتے تھے، کبھی طلبہ جلوس نکالتے تھے اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے خلاف، کبھی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ سیمینار منعقد کرتی تھی، جلسے منعقد کرتی تھی، احتجاج کرتی تھی، اور کوئی سنوائی ان کی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو خوشائند ہے کہ پاکستان کے کئی مقتدر صحافیوں نے ان واقعات کے وہ گوشے اجاگر کرنا شروع کر دیے ہیں جو شاید پاکستان کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ان سے آشنا نہیں تھی، کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے مقتدر لوگوں نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا ہوا تھا۔ اور پھر جو ریٹائرڈ جنرلوں نے جو کتابیں لکھی ان کے حوالہ جات سے بھی اس ظلم، اس جبر اور اس استبداد کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا، کہ کس طرح وہ جو میجر جنرل ابا بکر مٹھا تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ کس طرح بنگالی بچوں کو فوجی افسران جو ہے وہ ان کو اغوا کر کے ان کو مسی کرتے تھے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے عزیز و اقارب احتجاج کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے حکام بالا کو آگاہ کیا کہ اس سے بہت بڑی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا انجام کوئی پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے افسران سے باز پرس کی جائے اور ان کو اس طرح کے کام کرنے سے منع کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکام بالا نے اس وقت بھی کانوں میں رویاں ڈالی ہوئی تھی اور آنکھوں پہ انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اور وہ کوئی سچی رپورٹ پڑھنے کے روادار نہیں تھے۔ ان کو صرف یہ رپورٹ چاہیے تھی کہ آج ہم نے اتنے بنگالی دہشت گردوں کو مار دیا، آج ہم نے اتنے کو گرفتار کر لیا۔ لیکن بالآخر آپ نے دیکھا کہ بنگالی عوام نے ایک اپنے لیے آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش بنا لیا، اور آج اس بنگلہ دیش کا اگر تقابل اب موجودہ پاکستان سے کیا جائے تو اس کی اکانومی، اس کا پولیٹیکل کلچر، ہر اعتبار سے وہ پاکستان سے آگے ہے۔ آپ کی بات تھوڑی سی کاٹتا ہوں۔ افغانستان کی ایک افغانی پاکستان کے اب جو اس کے جو 68 پیسے ہوتے ہیں نا افغانستان کے، جی وہ پاکستان کا 1 روپیہ ہے ابھی۔ چلیں دیکھیے، ہم کرنسیوں جس ملک میں 30-40 سال سے جنگ رہی ہے، ہم کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ سے
تجزیات کو نہیں وہ کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک اپنے ملک کے شہریوں کو کیا معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے. اور پاکستان اب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معاشی پوزیشن جو لوگوں کی ہے وہ افغانستان سے جو گزشتہ 4 ڈکیڈ سے 4 دہائیوں سے جو ہے وہ جنگ اور ایک خون آشام دور سے گزرا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے. اس کی سچویشن جو ہے نا وہ اب اس کے ساتھ لوگ تقابل کر رہے ہیں. عدلیہ پہ جو سوالات پاکستان کی سوسائٹی میں اٹھے ہیں وہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ ان سنجیدہ سوالوں کی روشنی میں ججز جو ہے ان کی زبانیں گنگ ہیں اور وہ کوئی ایسی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے کہ احتساب کا کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو سکے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں دراصل جو حقائق ہیں وہ ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. اور جب حکومتوں کے بارے میں روزانہ یہ آئے کہ یہ حکومت اس مہینے گئی یا اگلے مہینے گئی تو پھر تو وہاں کوئی فارن انویسٹمنٹ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی کل پرس جو ہے وہ درست ہونے کی طرف جا سکتی ہے. یہ اس وقت جوڑ توڑ ملاتی سازشیں اور پھر جو آرمی کا انسٹیٹیوشن جس کو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بغاوت کے آہستہ آہستہ جو دھواں ابھی اگر میں شعلے کہوں تو شاید زیادہ بڑا لفظ ہو جائے اب وہاں بھی اب دھواں اٹھ رہا ہے اور جونیئر جو ہے وہ سینئرز کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آرمی جنرلز بھی اب اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے اپنے پولوں کی طرف اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. جس میں ابھی حال ہی میں ایک خبر جس پہ آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے یا نوٹس سرو کیا ہے جنرل وہ جو فائز حمید ہیں جنرل فیض حمید جو اس وقت کور کمانڈر ہے خیبر پختونخوا کے. انہوں نے خفیہ ملاقاتیں ISI کے 2 سینئر افراد کے ساتھ ہیں جا کے تو پرائم منسٹر سے خفیہ ملاقات کی اور اس خفیہ ملاقات کا نوٹس جو ہے وہ آرمی نے لے لیا اور ان کے خلاف اب تادیبی کارروائی ہونے کی طرف جا رہی ہے. آپ کو یاد ہو کہ ایک ہوتے تھے جنرل طارق جو کوئٹہ کے کور کمانڈر سے نواز شریف صاحب کے دور میں ان پہ یہ ایلیگیشن لگا تھا تو فورتھ ود ان کو ریٹائر کر دیا گیا تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریاست اور ریاست کے ادارے جو ہے وہ اب یعنی ہچکیاں لے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ان کے دعوے وہ جو کیا کہتے ہیں جی وہ ہند کیا غزوہ ہند کی تیاریاں بھی جو ہے وہ اپنے زور شور سے جاری ہیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایک جنگ بھی اب متوقع ہے کیونکہ جب پاکستان میں کرائسس اس قدر بڑھ جاتے ہیں تو ان کرائسس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سو کالڈ پیٹریٹزم کی لہر پیدا کرنے کے لیے یہ جنگ باز قوتیں اس طرح کے بھی ایڈونچرز کرتی ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں نے جو کچھ بھگتا ہے ان 73 سالوں میں تو اب وہ کسی بھی قسم کے نام نہاد پیٹریٹزم یا نیشنلزم سے متاثر نہیں ہوں گے اور ان مہم جوئیوں کو کہ احتساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے. جی تو
جنرل فیض حمید صاحب نے یہ جو ملاقاتیں کی ہیں وہ اپنے ISI کے جو آفیسرز تھے ان کے ساتھ کی، وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، شاید وہ جو درمیان کا کوئی پیغام یا کوئی ایسا معاملات بھی ہو سکتا ہے۔ آفیشلی جو انہوں نے مس کنٹیکٹ کیا ہے وہ ان کا آفیشلی انٹرنل ہے۔ اب آرمی کے ساتھ ہم تو ان کے آفیشلی کنٹیکٹس کو ہم تو زیر موضوع لا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں اس کے رولز آف بزنس کا ہی نہیں پتا۔ نہیں، ہمیں رول آف بزنس کا تو یہ تو پتہ ہے نا کہ آرمی کا کوئی بھی آفیسر جو ہے پرائر پرمیشن آف ہز سینئر وہ کسی بھی سویلین حکومتی عہدیدار سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور جن لوگوں نے بھی کبھی اس رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی ان کو پنشمنٹ کے طور پر فوری طور پر ریٹائر کر دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کوئی کور کمانڈر اپنے تہیں آرمی چیف کی پرمیشن کے بغیر نہ تو وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی منسٹر، اور ہاں کوئی ان کی اپنے کسی ادارے کے اندر کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، کوئی سیمینار کسی ایشو پہ ہو، یا وہ کوئی ایسی کوئی تقریب، لیکن وہ بھی اس کے لیے بھی ان کو اجازت جو ہے وہ اپنے آرمی چیف سے لینی ہے۔ تو یہ چونکہ نوٹس جو ہے یہ لے لیا گیا ہے، یہ خبر تو کوئی مطلب یہ کہ آفیشلی جاری ہے، اس کی تحقیقات اور جواب دہی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی نے ایسے ہی فضا میں اڑا دی ہے، چونکہ اس کی کوئی تردید تو آئی نہیں ہے، نہ فیض امین صاحب کی طرف سے آئی ہے اور نہ ہی آرمی نے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے کل وہ اس طرح کی پریس ریلیز جاری بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اب اس انسٹیٹیوشن کی آپ یہ حالت دیکھیں کہ ملک معاشی طور پر، سیاسی طور پر کس مقام پہ پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن ان کی ملاتی ساز سے ختم نہیں ہو رہی۔ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو گٹھ بندیاں اور گٹھ جوڑ ہیں، یہ کس رول آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے یا اوبلائج کرنے کے لیے آپ اس کے سارے مخالفین کو الیکشن سے باہر کروا دیں، یا اس طرح کی پولیٹیکل مینیپولیشنز کریں، منورنگ کریں۔ اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے کئی تبصرہ نگاروں نے لاہور کے الیکشنز کو بہت موضوع بحث بنایا، جو بہت پیپلز پارٹی کے ساتھ سنجیدہ عقیدت رکھنے والے لوگ تھے یا جو اس کے بانیوں مبانیوں میں سے تھے، انہوں نے بھی اس عمل کو کوئی پسند نہیں کیا اور آرمی کے اس رول کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ٹائم ہے اس کو اگر ہم 30 منٹس تک محدود رکھیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ کیونکہ کئی ایک علاقے ہیں جہاں سے یہ شکایت آتی ہے کہ آپ کی پروگرام کی ویڈیو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس کو سن پاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آدھے گھنٹے تک کی ہو تو وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے سر، نسبت اس کے کہ 1 گھنٹے کی ہو اور اگر اس کو ہم سن ہی نہ پائیں، اس کو اوپن ہی نہ کر پائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں اور ریاست جموں کشمیر کے بھی کہ جہاں انٹرنیٹ کا جو بڑا ویک جو ہے وہ وہاں سگنلز ہوتے ہیں، اور ویک سگنلز میں بھاری جو ہے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اوپن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے سر، میں نے تو آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی جی، تو آپ نے اس وقت کہا جی دیکھتے ہیں اس کو، تو ٹھیک ہے ہم لوگ اختتام کرتے ہیں۔ آج بھائی آدھے گھنٹے کا پروگرام ہمارا ہو گیا۔ محترم ناظرین سامعین، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے آرام سے بیٹھ کے سن لیں گے، اس کے بعد دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو ہم ابھی آئندہ انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آدھے گھنٹے 35 منٹ میں ختم کیا کریں گے۔ شوکت صاحب کی بات سنی، اصل جو میرا موضوع تھا وہ پھر یہی ہے کہ آزاد کشمیر، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ فری کشمیر، اس کشمیر کی بیٹیوں کی عزتیں اب پامال کی جا رہی ہے، اور تسلسل سے اور روزانہ کی بنیاد پر، اور ملزمان کبھی نامعلوم، کبھی نقاب پوش،
اور کبھی وہ بچیاں اگر ملیں گی بھی تو ان کی وہ کیا حالت ہوگی. تو خدا کے واسطے اب بھی اٹھو، اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور اپنے قابضوں کو بتاؤ کہ ہم بھی انسان ہیں. اب ہماری عزتوں سے مت کھیلیں، اور جو کھیلتے ہیں ان کو مت ادھر لائیں، ان کو ریاست بدر کریں. اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، کل پھر ملیں گے.